الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، 30ویں سپارے میں دوسری صورت ہے سورہ نازعات۔ یہ صورت ہے جو ابھی میں نے جس کی تلاوت کی ہے۔ 30ویں سپارے کے اندر جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صورتیں بالعموم باقی صورتوں سے چھوٹی ہوتی ہیں اور آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہی ہوتی ہیں، اور ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے نزول کے بعد جو آغاز کا زمانہ ہے، یعنی وہی تقریباً 40 سال کی
عمر شریف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اس کا نزول شروع ہوا تو اب یہ سمجھ لیں کہ کوئی 12 یا 13 سال کم و بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں رہیں۔ تو اب یہ اس کو اگر 4 پر تقسیم کریں تو پھر ایسے بن جاتا ہے کہ پہلے 4 سال، پھر 4 سال اور پھر 4 سال، یعنی 4 سال شروع کے، 4 سال آخر کے، اور 4 سال درمیان کے جو ہے نا مکی زمانے میں۔ یہ جو پہلے 4 سال ہیں نا ان کے اندر ان صورتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لوگوں کے سامنے ہی نازل ہو رہا تھا، تو کوئی اس وقت پھر اتنی فکر نہیں ہوئی کہ بھئی یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، اس کا ٹائم لکھ لیں۔ تو البتہ یہ ہے کہ جب بعد میں جو ہے وہ پھر خاص طور پہ صحابہ کا دور بھی اسی طریقے سے پھر بڑا مصروف گزرا ہے، تو ویسے بھی ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، تو لہٰذا اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں پھر آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی ہے، تو پھر لوگوں نے غور و فکر کیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ بعد والوں نے غور و فکر کیا ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل ہوئی تھی یا مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے لیے پھر کچھ جو لوگ موجود تھے ان سے رائے لی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کب سمجھتے ہیں کب نازل ہوئی ہے۔ تو ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو کوئی اتنا لوگوں نے یاد نہیں کیا تھا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ شروع میں نازل ہوئی ہے، بعد میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال پھر کچھ مضمون کے اندر بھی غور و فکر کر کے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح پھر تعین کیا گیا اور ان کے بارے میں پھر یہ فیصلہ کر لیا، لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینے میں نازل ہوئی۔ لیکن اختلافات اس وقت بھی تھے، تو کسی نے کہا کہ نہیں مکہ میں نازل نہیں ہوئی، یا شروع میں نازل نہیں ہوئی، بعد میں نازل ہوئی ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے، اور بعد میں بھی یہ اختلافات چلتے رہے۔ بہرحال یہاں لکھا بھی ہو نا مکہ، تو بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے اس سے اختلاف بھی ہو کہ نہیں یہ مکہ میں نہیں نازل ہوئی، یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بہرحال ایک مجموعی طور پر جو ہے وہ جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹ تو نہیں پتہ چلتا کہ بھئی کہ یہ کس سن میں کس تاریخ کو نازل ہوئی ہے، تو بہرحال ایک اندازہ مجموعی طور پر ہے کہ یہ تقریباً 4 سال کے اندر ہی یہ صورتیں جو ہے وہ نازل ہوئی۔ انہی میں سے ایک صورت جو ہے وہ سورہ نازعات ہے۔ اچھا، ان صورتوں کا ایک وصف اور بھی ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ ان صورتوں میں ایمان پر بات ہوئی ہے، اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کم ہی ملیں گی۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ بنیاد ایمان ہے، اور لہٰذا مکہ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے یہی موضوع ہے جس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا قرآن حکیم میں۔ اچھا، ایمانیات میں سے بھی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بڑے بڑے شعبے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا شعبہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرہ۔ یہ ایمان بالآخرہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اسی طریقے سے ہی ہے یا اتنی ہی ہے جتنی ایک طالب علم کے لیے 1 سال کے بعد یا جتنا بھی اس کا وہ ڈیوریشن ہے اس کے بعد ایک امتحان جو ہوتا ہے نا اس کی جو اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو ہمارے سکولوں کے اندر یا اور بھی اداروں کے اندر جو امتحان ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی طاقتور چیز ہے یا ایسا محرک ہے جو آدمی کو موٹیویشن دیتا ہے، تحریک دیتا ہے۔
جس نے اس امتحان میں شریک ہونا نا اس کو موٹیویشن دیتا ہے کہ اگر پاس ہونا ہے تو تیاری کر لو. اگر بالفرض آپ سمجھیں کہ یہ امتحان جو ہے اس کا تصور ختم ہو جائے، فیل پاس کا تصور ختم ہو جائے، تو وہ جو وہ امتحان دے رہا ہے اس کو کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے نا، سب نے پاس ہو جانا ہے. اچھا، پھر اسی کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ امتحان تو ہونا ہے، لیکن وہ امتحان کا ہونا جو ہے اس کی تاثیر ختم ہو گئی. کیسے ختم ہو گئی؟ وہ ہیڈ ماسٹر میرا اپنا ہی ہے، اس نے کہا تم پاس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، تو جب یہ تسلی ہو گئی تو اس کو یہ فکر جو ہے وہ ختم ہو گئی کہ بھئی میں نے جو ہے وہ امتحان میرا ہونا ہے اور اس میں فیل ہو جاؤں گا. اسی طرح سمجھ لے ایمان بالآخرہ یہ وہ ایمان کا شعبہ ہے جو انسان کو عمل پر اکساتا ہے، اسے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اگر اسے سمجھ آئے تو. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی پاس ہونا ہی عزت ہے اور فیل ہونا جو ہے وہ ذلت ہے، اور آگے اس کو پتا ہے کہ امتحان ہونا ہے اور اگر میں پاس ہوا تو پاس ہوں گا، فیل ہوا تو فیل ہوں گا. تو اب اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ پھر میں تیاری کر لوں، پھر میں اپنے عمل ٹھیک کر لوں تاکہ میں وہاں ناکام رہوں، کامیاب ہو جاؤں. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناکام کرنے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں. فلاں میرا جو ہے وہ رشتہ یا میرا ناتا جو ہے وہ فلاں برادری سے ہے، میں سید ہوں. پھر وہ آگے جا کر کہاں تک بات پہنچ جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، بلکہ آگے یہ بھی تصور بن جاتا ہے میں جاؤں گا بھی اور کئی اور کو بھی لے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، تو نہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کو. جس کو میں نے لے کے جانا ہے اس کو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. ٹھیک ہے نا، میں اسے لے جاؤں. یا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، وہ پیر صاحب جو ہیں وہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی مزار والا، کوئی دوسرا، کوئی 11ویں 12ویں والا، کوئی نہ کوئی لے ہی جائے گا. اب جب یہ تصورات بن جائیں گے تو اس کا نتیجہ نہ عمل پر ہی پڑنا ہے نا، کیونکہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. جس کی وجہ سے عمل کرنا ہے پھر تو صرف یہ رہ جائے گا کہ جی یہ یہاں تھانہ بنا ہوا ہے، ان کے کسی قانون ضابطے میں نہ آ جاؤں، کیونکہ یہ تو یہی حساب لیں گے نا. باقی تو حساب آگے ہے اور آگے کا کوئی مسئلہ ہی مجھے نہیں ہے. لہٰذا بار بار قرآن کریم کے اندر جو ہے نا وہ یہ ایمان بالآخرہ جو ہے یہ ایمانیات میں سب سے زیادہ زور دے کر جو ہے وہ جس کو بیان کیا گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا اس میں بھی ایمان بالآخرہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. اچھا، اس کا آغاز کہاں سے ہو جاتا ہے؟ یعنی آخرت آپ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ جدھر بندے کی جان نکلی. کیونکہ اب جان جب تک ہے تو تعلق دنیا سے ہے، جب جان نکل جائے گی تو پھر اب آنکھ کہاں کھلنی جا کے؟ آپ ایسے سمجھے نا کہ آپ اس کمرے میں سو گئے، تو اب جب تک آپ سوئے ہیں تو آپ تو غافل ہیں، آپ کو کیا پتا کہاں سویا، کیا ہے معاملہ. اب جب آپ نے جاگنا ہے تو کہاں جاگنا ہے. ٹھیک ہے نا، اب جب آپ نے جاگنا ہے تو اب آپ کا پیچھے سے رابطہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، اب اگلے جان سے یا وہ آپ قبر میں بھی ہے تو اب وہ معاملہ اگلے جانی کے ساتھ اس کو وہ لنک ہے. اب وہ دنیا کے ساتھ واپس نہیں آپ نے آنا، نہ آپ نے کسی کو بتانا ہے، نہ کسی کو پوچھنا ہے.
کہ بھئی کیا ہوا تھا وہاں آپ مرے تھے، بس اب یہ آگے سمجھ لیں کہ آگے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لہذا یہاں آغاز کے اندر جو ہے وہ کچھ قسمیں آئی ہیں، اور وہ اصل میں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو قسمیں اس طرح آتی ہیں واو کے ساتھ، با کے ساتھ، جیسے واللہ، باللہ، للہ، تو یہ اس طرح ان کا مفہوم جو ہے وہ قسم بھی ہوتا ہے، اور یہ قسمیں جس طرح یہاں آ رہی ہیں یہ گواہی کے طور پر بھی جو ہے وہ، جیسے کہتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، اور یا قسم ہے اثر کی، یا آپ یہ کہیں کہ گواہی ہے اثر کی یا گواہی ہے زمانے کی، ٹھیک ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو یہاں اب آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کے اوپر جو ہے وہ وقت، سخت وقت آتا ہے جب اس کی جان جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، گواہی ہے یا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کسی سرکش باغی جو ہے یا کوئی انسان ایسا ہے تو مطلب اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کی جان نکالتے ہیں گھسیٹ کر، کھینچ کر، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ انسان کو تو فرشتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ انسان کی جان جو ہے وہ جب نکالتے ہیں تو اس کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کسی نیک انسان کی جو جان نکلتی ہے اور کس جو ہے وہ برے انسان کی جان جو ہے وہ کس طریقے سے نکلتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے ان کی گواہی یا ان کی قسم ہے جو غرق ہو کر جو ہے وہ پھر نکالتے ہیں گھسیٹ کر جو ہے وہ انسان کی جان کو، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور پھر گرہ کھول کر چھڑاتے ہیں اس کو۔ اب ظاہر ہے انسان کے اندر وہ کیا سسٹم ہے اسے ہم تو نہیں سمجھ سکتے اس طریقے سے، تو وہ جو بھی اس کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے جان نکلنا میں، تو اس کو کہا گیا جیسے کہتے ہیں بند کھولنا، تو وہ بند کھول کر جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ جان کو نکالتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور گواہی یا قسم ہے ان تیزی سے تیرنے والوں کی۔ فرشتے جو ہے نا وہ اڑنے والی مخلوق ہے، تو جس طریقے سے جب آپ یوں سمجھ لیں کہ پانی کے اندر تیرا جاتا ہے، اسی طرح ہوا کے اوپر بھی جو وہ تیرنا ہی ہوتا ہے، تو وہ پھر بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور سبقت کرنے والے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ آگے آگے بڑھنا، کس کے لیے؟ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اللہ تعالیٰ کے اس امر کی تدبیر کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے اور فرشتے اس حکم کے اوپر عمل درآمد، اس کے لیے منصوبہ بندی یا تدبیر جسے کہتے ہیں نا، کہ ایک کام آپ کو بتا دیا گیا یہ کام کریں، اب آپ نے کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے، تو اس کی جو ہے وہ تدبیر کرنے والے۔ یوم ترجف الراجفہ، اور اس دن کو بھی یاد کرو جس وقت وہ کانپے گی، کانپنے والی، یعنی زمین کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ بات آئی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جو ہے وہ کانپے گی، زلزلہ جس طریقے سے جو ہے وہ آ جاتا ہے نا، تو جو ہے وہ یہ کیفیت ہوگی اس وقت جو ہے وہ زمین کی، یوم ترجف الراجفہ،
تتبعها الرادفہ، جس کے پیچھے پھر اور زلزلہ آئے گا، زلزلوں کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے اور قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل دک دک کرتے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے. یعنی جس وقت انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے نا تو اس کی نبض تیز ہو جاتی ہے، تو دل جو ہے وہ دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے. تو اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ نے کوئی امتحان دیا ہوا ہو اور آپ کی پوزیشن درمیانی سی ہو، اور آپ کو یہ بھی خطرہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا اور یہ بھی خطرہ ہو کہ شاید پاس ہی ہو جاؤں. تو اب آدمی اس رزلٹ کو جب سننے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ پھر دل اس کا اوپر نیچے پھر ہوتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ یا تو اسے پوری تسلی ہو کہ نہیں بہت اچھا کیا ہوا ہے نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو اب اسے امکان تو موجود ہے کہ فیل ہو جاؤں گا. تو اب جب تک وہ سن نہیں لیتا، بلکہ اس رات اس سے پہلے ہی نیند آنی بندے کو جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس دن دل جو ہے وہ دھک دھک کرتے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں ہوں گی خالی خالی جھکی ہوئی. کبھی کسی انسان کے پاس آپ جائیں نا ملاقات کے لیے، اور وہ انسان کسی سخت پریشانی میں ہو، کسی خوف میں ہو، مثال کے طور پر ہوتا ہی ہے نا مسئلہ لوگوں کا کہ بھئی کسی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ پولیس یہاں پکڑنے آئے گی. اب وہ گھر سے نکلنا چاہتا ہے، کسی سائٹ پہ ہونا چاہتا ہے، اور آپ چلے گا اوپر سے اس کو ملنے. تو اس کا جو اس وقت بیہیویئر ہوگا نا، یا اس کی آنکھیں آپ سمجھ لیں خالی خالی، اس جس میں خطرہ، خوف کہ اب یہ آ گیا ہے ایک غلط ٹائم کے اوپر، تو یہ پھر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. پھر آپ کہتے بھی ہیں کہ یار اس وقت وہ کسی الجھن میں تھا، بتایا تو اس نے کچھ نہیں، لیکن وہ کسی جو ہے وہ پریشانی کے اندر جو وہ تھا، تو پھر میں نے بھی کچھ باتیں کی لیکن پھر میں اٹھ کے آ گیا. تو فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی اس وقت ان کی، ابصارها خاشعہ، جھکی ہوئی نظریں، خالی خالی نظریں، یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، لیکن اب تو کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا دوبارہ، یعنی دوبارہ ہمیں اسی زندگی میں یا اسی وجود کے ساتھ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ لے آیا جائے گا. یعنی یہ بات ان کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان بنا کر جو ہے وہ لے آیا جائے گا. تو فرمایا کہ اگرچہ اس وقت وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ آئینہ لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم دوبارہ جو ہے وہ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ لے آئے جائیں گے، دوبارہ ہمیں جو ہے وہ پیدا کر لیا جائے گا. اذا کنا عظاما نخرہ، اس وقت جب ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہوں گی. یعنی یہ ذہن نہیں مانتا کیسا ہوگا. یہ بات سمجھ لیں جی کہ موت کا تو ہر آدمی ماننے والا ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ موت تو آئے گی. ہاں یہ ایک ہوتا ہے کہ ابھی مجھے نہیں آئے گی، مجھے کچھ ٹائم مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ آئے گی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جسے جو مرا نہ ہو. یعنی اگر یہ ہو کہ چلو کچھ بچ گئے تھے، کوئی دو چار ہی بچ گئے تھے، تو ہم کہیں گے کہ جی چلو پانچواں شاید میں بھی ہوں بچنے والوں میں. وہ آس لگا لیں کہ 5 بندے تو دنیا میں بچے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک بھی نہیں بچا، نہ کوئی نیک نہ کوئی بد، ہر ایک جو ہے وہ
چلا گیا. ہاں کوئی کسی کی لمبی عمر سی تو لمبا رہا, کسی کی تھوڑی تھی تو تھوڑا رہا. تو یہ شبہ تو ہمیں ہوتا ہے کہ بھئی ابھی جو ہے نا وہ میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں, مروں گا تو صحیح لیکن ابھی میرا ٹائم ہے, ابھی میرے تو بڑے بڑے پھردے ترے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں ہویا, میں نے کی ہونے لگا. اس طرح کی شبہات بندے کو جب ہوتے ہیں, یا بندہ کہتا جی ابھی میں نے ٹیسٹ ویسٹ کرایا ہوا ہے, ڈاکٹر نے اس نے کہا تیرا ہارٹ بھی ٹھیک ہے, باقی بھی سارا کچھ ٹھیک ہے, تو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک اطمینان ہے. لیکن بہرحال اس کا انکار وہ بھی نہیں کرے گا کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج تک کسی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے نہیں دیکھا. کوئی مرا ہو, یہ کبھی کبھار کوئی اس طرح کے واقعات آپ سن بھی لیتے ہیں, دیکھے تو میں نے بھی نہیں ہے, سن لیتے ہیں کہ جی بندہ کوئی مر گیا تھا تو گھر والوں نے غسل وسل دیا تو بعد میں وہ زندہ ہو گیا. اصل میں وہ مرا ہی نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی جو ہے وہ بے ہوش ہی اتنا زیادہ ہو گیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہو گیا. نہیں, لوگوں کو جب وہ پتہ چلا تو وہ جاگ گیا, ورنہ دبا دیں تو پھر سوار کے مار جاتا. وہ پہلے جاگ گیا. تو بہرحال اس طرح کے تو ہو سکتا ہے, وہ تو ابھی مرا ہی نہیں ہے نا, بے ہوش ہو گیا, یہی ہو جائے. لیکن مر گیا پھر کوئی نہیں واپس آیا. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا یقین حاصل نہیں ہے. جتنا مرنے پر یقین ہے اتنا اٹھنے پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ کچھ تصورات بھی بن جاتے ہیں, چونکہ جب ہم قرآن سے دور ہوئے نا تو لازماً اس قرآن سے دوری کا جو اثر ہے وہ ہمارے نظریات کے اوپر بھی جو ہے وہ پھر پڑتا ہے. تو آدمی جو ہے وہ پھر اس طریقے سے جو ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ جی بس یہ تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, یہی باتیں جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, مرنے کے بعد اٹھنا ہے, تو کوئی اٹھا تو ہے نہیں ابھی تک, یا شاید اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ہمارے جو جب سکول میں ہم پڑھتے تھے تو سکول میں اس وقت وہ ماسٹر جو ہے وہ کبھی نعتیں سننے لگ جاتے تھے, کبھی گانے سننے لگ جاتے تھے, کوئی اس طرح کے پروگرام بھی ہو جاتے تھے نا بزم ادب. تو اس میں تو 2 مراسیوں کے بچے جو ہے وہ پڑھتے تھے ہمارے ساتھ, تو وہ جو ہے نا وہ سارے کام کر لیتے تھے, نعت بھی پڑھ لیتے تھے, گانا بھی گا لیتے تھے, تلاوت بھی کر لیتے تھے, اور ان کو ٹریننگ تھی ہر کام کی. اچھا, وہ ایک پتہ نہیں آپ وہ نعت پڑھتے تھے, گانا پڑھتے تھے, یا کیا اس کو جو ہے وہ کہتے تھے, لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کچھ اشعار پڑھنے کے بعد نا آخر میں کہتے تھے اس دنیا دا چکر بودی انجے چلتا رہنا. یعنی اس وقت تو خیر ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی, تو میرا خیال ہے سارے ماسٹروں بھی سمجھ نہیں آئی, لیکن مطلب اس کا کیا, یہ ایمان بالآخرہ کا انکار ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ اسی طرح چلتی رہنی ہے. اللہ کہتا ہے اس طرح نہیں چلتی رہنی, یہ دنیا ختم ہو جانی ہے. اور ایک تصور یہ بن جاتا ہے کہ یہ اسی طرح چلتی رہنی ہے, کچھ مر جائیں گے, کچھ نئے پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, حادثات ہوتے رہیں گے, جنگیں ہوتی رہیں گی, کوئی ایٹم بم چل گیا زیادہ مر جائیں گے, تو ورنہ تھوڑے تھوڑے کوئی بیماری آ گئی, کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح جس طرح کرونا وغیرہ آ گیا, کوئی طاعون وغیرہ آ گئی, تو لوگ جو ہے وہ مریں گے بھی. تو باقی یہ چلنا سلسلہ اسی طریقے سے. تو یہ بھی اصل کے اندر جو ہے وہ ایمان بالآخرہ کا انکار ہی ہے, کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مر گیا مک گیا. ٹھیک ہے نا, تو پھر تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نوٹ کر لیں, پریشان کرنے والی چیز یہ ہے کہ جو مر گیا اس نے اٹھنا ہے, اس نے حساب دینا ہے, ورنہ کیا ہے, جو عیاشی کر کے مر گیا, جو لوٹ مار کے مر گیا, جس نے جو ظلم جاتی تھی کرنی کر کے مر گیا, تو اس وہ تو موج کر گیا نا. وہ کہتا ہے یار 4 دن دی زندگی ہے, اور یہ بھی ڈر ڈر کے جو ہے وہ گزاری, یہ بھی پورا شوق پورا نہیں ہوا. مر تو جانا ہی, کم از کم زندگی کا تو صحیح لطف اٹھایا, صحیح شوق پورا کیا. تو اب یہی اصل کے اندر بات ہے. جس کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے,
تو وہ شوق نہیں پورا کرے گا، وہ پھر یہ دیکھے گا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا دھیان اسی کو ہوگا۔ تو فرمایا کہ اذا کننا عظاما ونخرا، جس وقت ہم مر گئے ہڈیاں، اور وہ بھی کھوکھلی قسم کی ہڈیاں، وہ مکھ بھی بچوں ضائع ہو گئی، تو ویسے مٹی کے اندر پڑی رہے گی تو وہ اتنی زیادہ بے شک ہاتھ نال ہی پور لو ادا دی بھی بن جائے گی، تو یہ بن گئی، تو پھر ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پیدا کر لیا جائے گا، دوبارہ تخلیق کر لیا جائے گا، واپس اسی حالت میں لے آیا جائے گا۔ قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں، اب یہ وہ کہتے ہیں کہ مذاق سے، ہاں پھر تو واقعی اگر ان ہڈیوں سے بنا لے گا نا جو، پھر تو اس کو تو حساب دینا ہی پڑے گا، جو مٹی ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ بنا لے گا نا، وہ اس کو تو حساب ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ مطلب یہ ہے بیڑا خسارہ ہو جائے گا، پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب جو ہے وہ دینا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بے شک وہ ایک ہی چنگاڑ ہوگی، ایک ہی چیز ہوگی، وہ سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا جائے گا نا، تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ ہوں گے ایک میدان کے اندر، جب وہ سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو اس کی آواز پوری زمین پر ہر جگہ پہنچے گی، اور جہاں سے بھی کوئی انسان جب وہ اٹھے گا، وہ زمین کے اندر دفن ہوا یا جہاں بھی ہے، جیسے بھی جہاں مرا، کہیں کوئی نہ کوئی چیز اس کی کو خون وغیرہ اسی سے اللہ اس کو پھر اٹھا لے گا۔ تو جب وہ اٹھے گا تو آواز کی ڈائریکشن کو ہر ایک پہچان رہا ہوگا، جس طرح بعض ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی جگہ آواز آتی ہے تو ہم آواز کی ڈائریکشن پر چلتے ہیں، آواز کدھروں آ رہی ہے، بعض اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے کہ آواز کسی دوسری جگہ سے آ رہی تھی، ہم کسی دوسری جگہ کی طرف چلے گئے، لیکن وہ جو آواز آئے گی ہر آدمی جو ہے اس کی ڈائریکشن کو پہچانتا ہوگا کہ کہاں سے آ رہی ہے، بالکل صحیح جائے گا، بس اس آواز کی طرف ہر ایک جائے گا، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بھاگتا چلا جائے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ لائٹ جل رہی ہے نا، تو رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروانے نکلتے ہیں تو ان کا فوکس کدھر ہوتا ہے، سیدھا لائٹ کی طرف، ہر ایک جو ہے وہ آتا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اسی حال میں ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ سے کوئی جو ہے وہ قمیض پہن کر یا شلوار پہن کر تو نہیں نکلا، اسی حال میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہوگی جب کوئی ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسرے کو کیا دیکھے گا، کوئی اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھے گا، جو اس کی نظریں، اس کا دماغ اس کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دے گا، یا اس کی سوچ ہی نہیں ادھر آئے گی کہ میں ننگا ہوں یا میرے ساتھ کیا ہے، اور وہ بس اپنی اس ڈائریکشن کی طرف جائے، وہ بھاگتا چلا جائے گا اور وہاں پہنچ جائے گا۔ فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جس وقت اس کو پکارا تھا اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں۔ یہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے واپس آ رہے تھے نا، تو وہاں صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ پھر تفصیل تو قرآن کریم میں ہے، لیکن ہم تو زیادہ تفصیل میں یہاں نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ وہاں پھر مخاطب کیا اور ان کو بتایا کہ ہم نے تمہیں چنا ہے اپنا پیغام جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پہنچانے کے لیے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان سے کیا کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت زیادہ
حد سے گزر گیا، سرکش ہے، تو جاؤ اس کی طرف. فقل، اور اسے کہو، حل لک الی ان تزکا، کیا تیرا کوئی ارادہ بنتا ہے کہ تو اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے. صاف ستھرے سے مراد یہ نہیں کہ نہانے دھونے سے بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یعنی اخلاقی یا روحانی آلودگی جس کی وجہ سے تو ایک بڑا ظالم بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تکبر کے اندر جب وہ مبتلا ہے، تو یہ جو ہے وہ کیا تجھے ضرورت محسوس کرتا ہے کہ تیری جو ہے وہ اصلاح کر لی جائے، تجھے تیرا جو ہے وہ تزکیہ کر دیا ہو جائے. تزکیہ زکوٰۃ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی وہ جو شخصیت ہے نا، سیرت و کردار، اس کے اندر جو ہے وہ بہتری لانے کا عمل. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ میں تجھے تیری رہنمائی کر دوں، یعنی تیرا ارادہ ہے تو میں تیری رہنمائی کر دوں تیرے رب کی طرف، اور تاکہ تیرے اندر رب کا احساس پیدا ہو. تو جو ہے نا وہ بغاوت کی زندگی گزار رہا ہے، تیرے اندر رب کا ڈر پیدا ہو، رب کا احساس پیدا ہو کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے رب کو جواب دینا ہے. فَأَرَاهُ الْآيَاتَ الْكُبْرَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھائی اس کو ہم نے بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی. وہ اژدہا سانپ بنا، لیکن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. یہ بتایا جا رہا موسیٰ مکہ کے اندر کہ یہ بات یاد رکھو، صرف تم ہی انکار نہیں کر رہے، تم سے پہلے بڑے بڑے منکر جو ہے وہ گزرے ہیں. یعنی تمہاری کیا طاقت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے. فرعون کتنا بڑا طاقتور تھا. تو فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے بھی تکذیب کر دی، سچ نہیں مانا اور انکار کر دیا، عصا نافرمانی کر دی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور دوڑ بھاگ شروع کر دی. دوڑ بھاگ کس لیے شروع کر دی؟ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دلیل ہے وہ عصا جو ہے، جو اژدہا بنتا ہے، تو اس کا میں توڑ جو ہے وہ نکالوں. ثم ادبر یسعیٰ، پھر اس نے منہ موڑا، پیٹھ پھیری اور دوڑ دھوپ شروع کر دی کہ بھئی اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالیں، اس مسئلے کا جو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہو گیا. فحشر فنادى، تو اس نے جو ہے وہ جمع کر لیا. اسی سے محشر اور حشر، وہ حشر کا میدان جہاں جمع ہونا ہے نا. فحشر، اس نے اپنی ساری قوم کو جو ہے وہ پھر جمع کر لیا اور لے آیا وہ جادوگروں کو بھی. فنادا، تو وہ مخاطب ہوا، اس نے پکارا اپنی قوم کو، پکار کے کیا کہنے لگا؟ فقال انا ربکم الاعلی، تو وہ کہنے لگا کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. تو یہ موسیٰ کون سا کس رب کی بات کرتا ہے جب رب تو میں ہوں تمہارا. فقال انا ربکم الاعلی. اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ عام طور پر جو شرک مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے نا، وہ شرک فی ذات نہیں ہوتا، وہ شرک فی صفات ہوتا ہے. اللہ کی صفات میں شرک کرنا. یہ فرعون بھی اصل کے اندر جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا وہ مالک ہوں یا تمہارا وہ رب ہوں جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے یہ پہاڑ گڑے کیے، جو یہ بارش برساتا ہے. یہ نہیں، اس لیے کہ یہ اگر وہ کہتا تو لوگوں نے ماننا ہی نہیں تھا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون بہرحال پیدا ہی ہوا تھا نا، تو کتنے لوگوں نے اس کو پیدا ہوتے دیکھا، بچپن سے جوان ہوتے دیکھا، اور پہلے وہ حکمران نہیں تھا پھر اس کو حکمران بنتے دیکھا، تو وہ اس کی اس دعوے کو تو نہیں مان سکتے تھے نا کہ جی تو آسمان تو نے بنایا، زمین تو نے بنائی، ہمارا بھی تو پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے جس اعتبار سے کہا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہاری روزی میرے کنٹرول میں ہے۔ مصر کے اندر ویسے بھی سمجھ لیں اس زمانے میں یہ جو آج کے دور کے اندر معاشی نظام ہے یہ نہیں تھا، یہ اب زمانہ بدل گیا ہے، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اب تو زمین ہو تو کہیں شہر کے نزدیک ہو تو پلاٹ بنا کے بیچنے شروع کر دو، یہ سارا بزنس ہی ہے نا، کاروبار ہی ہے۔ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ زمین کی تو کوئی بکت ہی نہیں ہوتی تھی، لوگ ہی تھوڑے تھے، تو نہ کوئی جدید زراعت تھی نہ کوئی اور، تو دو ہی ذریعے تھے، ایک یہ کہ کوئی بھیڑ بکریاں اونٹ پالے ہوئے ہیں اور ان کو چرا رہے ہیں، تو بس یہی دولت مند ہے، جس کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ جانور ہیں وہ دولت مند ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی باغ لگا لیا ہے، باغ بھی وہ کون سے ہوتے تھے، ابھی آپ حج پر جاتے ہیں تو وہ جب بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں صحابی کا باغ تھا، تو وہاں کو 8-10 پودے لگا کے اس نے رکھے ہوئے ہوں گے، باقی وہ جس طرح قلعیاں دے قلعے باغ ہوں ایدا نہیں سی، ٹھیک ہے نا، اسی کوئی باغ جو ہے وہ بہرحال اس وقت کے لوگوں کی ضرورت پوری کرتا تھا وہ، تو وہ اس اعتبار سے کافی تھا۔ تو اس طرح باغات، کوئی تھوڑی بہت ہی کوئی اور کاشتکاری کر لی۔ اس میں مصر ایڈوانس تھا کاشتکاری میں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں گئے تھے تو وہاں پھر اناج وغیرہ کا انہوں نے انتظام کیا تھا، تو یہ مصر میں جو ہے نا وہ کاشتکاری کی وجہ کیا تھی؟ دریائے نیل تھا، اچھا پانی، میٹھا پانی، پھر وہ ظاہر بات ہے ترقی یافتہ لوگ جو ہے وہ اس پانی کو استعمال میں لے آتے ہیں، اور جو ترقی یافتہ نہیں ہوتے ان کا ضائع ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بلوچستان میں پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ بڑے ذخائر ہیں پر ہم سے نکلتے نہیں ہیں، وہ پھر کوئی باہر سے چین سے آ کر وہ نکالیں گے، کوئی دوسرے، ہم ایسے مٹی بھیج دیں گے بھی چلو اس میں سے تم نکال لو۔ تو مصر جو تھا نا وہ زرعی اعتبار سے ترقی یافتہ ملک تھا، لیکن پانی پر کنٹرول کس کا تھا؟ وہ تھا فرعون کا۔ ظاہر ہے اور کوئی نہر بنانی ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی موگا تو انو میں دیتا ہے نا، تو پھر روزی تو اڈی دا پھر میرے ہی ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہے جو وہ ان کو کہہ رہا ہے۔ سورہ زخرف میں بھی غالباً 51 نمبر آیت ہے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور دیکھو تمہاری روزی میرے کنٹرول میں ہے، یہ جو نہر چلتی ہے، یہ دریا چلتا ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب کا ایک مطلب پالنے والا بھی ہوتا ہے نا، تو یہ تمہاری جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے، اور زراعت جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ تو اب اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بس ایسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، چونکہ ہم آ رہے تھے تو رستے میں چلتے چلتے وہ ایک بات ہوئی تھی تو میرے ذہن میں آ گئی۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی فلاں پیر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اصل میں وہ اسے رب ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بہت واضح فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہے جس کا رزق بڑھاتا بھی ہے اور کم بھی کرتا ہے، کوئی کسی کا رزق کم نہیں کر سکتا، کوئی بڑھا نہیں سکتا، وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے بندے کو، بندہ خود بھی نہیں بڑھا سکتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال
اس پہ تو بات اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اتنی سمجھ لیں کہ وہ کہنے لگا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پالنے والا، تمہارا رب سب سے بڑا۔ تو موسیٰ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کو دنیا اور آخرت کی سزا میں۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ اسے غرق کیا، اور آخرت کے اندر پھر اسے جہنم کا حقدار جو ہے وہ قرار دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، فرمایا اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے جو بھی ڈرنے والا ہے اس کے لیے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ وہ مکے کے لوگ انکار کرتے تھے نا کہ جی مرنے کے بعد کیسے اٹھ جائیں گے، تو فرمایا کہ کیا تمہارا بنانا جو ہے زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا، یا یہ کائنات کے اندر یہ سورج کا چلانا، یہ ستاروں کا جو بھی نظام ہے، یہ مشکل ہے یا ایک تمہارا مشکل ہے؟ جبکہ تمہیں پہلے بنایا بھی ہے ایک دفعہ، یعنی ایک دفعہ تجربہ ہو گیا نا، بنے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو کتنی مٹی سے بنانا ہے، تو میں نے تو تمہیں وہ منی سے بنایا، یعنی وہ اگر یہ تو اب چونکہ ہمارے تجربے میں ہے نا کہ ہمارے بچے جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی سے، تو ہم مانتے ہیں۔ اگر بالفرض کسی آدمی کا یہ تجربہ نہ ہو تو اس کو آپ لے جا کر وہ منی تھوڑی سی دے دیں اور اسے کہیں کہ ایسا بندہ ماننا ہے، وہ مانے گا؟ ویسے ہی نہیں مانے گا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہیں تو ہم نے ایک دفعہ تو بنا دیا ہے، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ہم نے آسمان کو بنایا، ورفع سمکہا فسواہا، اور اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو ہر اعتبار سے جو وہ ٹھیک کیا، وَأَغْطَشَ اللَّيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس کی رات کو تاریک کر دیا، دن کو روشن کر دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اس کے بعد اس نے زمین کو بھی جو وہ بچھایا ہوا ہے، یعنی چلے آسمان دور ہے، زمین تو دور نہیں ہے نا۔ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں انسان کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے تو ہر ضرورت زمین سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اب تک انسان جہاں تک بھی گیا ہے اس کو کہیں یہ ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ کسی اور جگہ بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ ویسے اندازے کے ساتھ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی مریخ پر بھی لگتا ہے کہ زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، پانی ہے، زندگی ہے، لیکن وہ جب جاؤ گے تو پھر پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹ بات کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس وقت تک جو پانی کی نیچے بھی جاتے ہیں نا تو وہ غوطہ خور جو ہے اپنا سانس لینے کے لیے آکسیجن ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جو چاند پر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی سانس لینے کے لیے آکسیجن وہاں لے کر جاتے ہیں، خوراک وہاں لے کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چیز حاصل کر لیں گے، پانی ختم ہو گیا تو ڈھونڈ لیں گے، آکسیجن ختم ہوگی تو وہاں سے لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے ان کو واپس آنا پڑے گا۔ تو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس زمین کے اوپر غور کرو، یہاں تمہاری ساری ضروریات جو ہے وہ مہیا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے بنائی ہی جو ہے نا وہ اس اصول کے اوپر ہے کہ یہاں انسان رہائش رکھ سکے۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور پھر اس کا پانی بھی نکالا، یعنی زمین سے پانی بھی نکالا اور سبزہ بھی نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پھر اس نے پہاڑ قائم کیے ہیں اس زمین کے اندر، ان کے اوپر تم غور کرو، ان کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یہ جتنی معدنیات ہیں وہ تو وہاں سے نکلتی ہیں، اور آج انسان کی کتنی ضرورت ہے، لوہا ہو، نیمک ہو، سونا ہو، دوسری تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اور یہ متاع ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔
یعنی اس پانی سے اور پانی سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے صرف تم ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، تمہارے جانور بھی اٹھاتے ہیں، مویشی بھی اٹھاتے ہیں اس سے فائدہ، ان کی زندگی بھی اسی کے ساتھ ہی ہے۔ اگرچہ حالانکہ آپ دیکھیں کئی ساری مخلوق وہ ہے جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، کسی کو جو ہے وہ آکسیجن چاہیے، وہ اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہمیں آکسیجن چاہیے تو پودے جو ہیں ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، ان کو بھی ملتی ہے، ہمیں بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ خارج کرتے ہیں آکسیجن، ہمیں وہ مل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ متاع لکم ولانعامکم، اب آگے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو یاد کرو جب وہ بڑا ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہوگا، قیامت کا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن ہر انسان جو ہے وہ غور کرے گا، سوچے گا، یاد کرے گا میں کیا کرتا رہا، ما سعی، میں کی کمائیاں کیتیاں، یعنی ابھی تو اسے احساس نہیں ہے، ابھی کہتا ہے کون کوئی اج تک تے جمیا نہیں، کوئی مرن تو بعد دوبارہ کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے نا وہ اس وقت سوچے گا میں کیا کرتا رہا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان جو ہے وہ یاد کرے گا اپنی کوشش کو، بھاگ دوڑ کو، اپنے وہ ٹارگٹ کو، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دکھا دی جائے گی جہنم، جس نے جہنم جانا ہے اس کو وہاں میدان میں ہی پتہ لگ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ ادھر ہے، تو وہ بھی اسے نظر آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور بے شک جس نے بھی سرکشی کی تھی، بغاوت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ گزاری تھی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تھی آخرت پر۔ یہ ہے جی اصل پرابلم، مومن کی زندگی میں ترجیح آخرت کی ہوتی ہے، دنیا دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی پہچان کا ثبوت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعارف ہو گیا ہے، تو ایسے انسان کا ڈیسیجن کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے اسی کی عبادت کرنی ہے اور مجھے اسی سے مدد طلب کرنی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے انسان رجوع کرے گا تو وہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ قرآن کریم سورہ فاتحہ تو بتاتی ہے کہ اس کی ترجیح ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی ترجیح ہے صراط مستقیم، ایسی ہدایت جو اسے، جس کے ذریعے سے اسے صراط مستقیم کی شناخت ہو جائے، اور وہ یہ قرآن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے متقین کے لیے ہدایت۔ ساری زندگی تو اس نے، وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، ہماری اکثریت ساری زندگی گزار دیتی ہے اور وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتی، ایسے ہی زندگی جو ہے وہ گزار دی ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شخص جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، سمجھا نہیں ہے، تو اس نے قرآن کو کی تصدیق کیسے کر دی ہے؟ یعنی تصدیق کسے کہتے ہیں؟ کئی دفعہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی اے جی ڈاکومنٹ اس کی تصدیق کروا لیں، ٹھیک ہے نا، اٹسٹڈ جس کو کہتے ہیں، اب ہم انگریزی لفظ بول لیتے ہیں نا اٹسٹڈ، یہ اٹسٹڈ ہوتا ہے تصدیق کرنا، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو کوئی تحریر لکھ کر کہتا ہوں کہ اس پر دستخط کر دیں، اسٹامپ پر کوئی تحریر لکھ کر آپ سے کہتا ہوں دستخط کر دیں، آپ نے دستخط کر دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تصدیق کر دی کہ یہ جو کچھ بھی ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ اچھا، آپ اس کو بغیر پڑھے کر دیں گے؟ میرا خیال کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہوگا
یا جہاں بالکل ہی دماغ چلیا ہوئے تو بغیر پڑھیوں کر دے، وہ کہے گا جی میں پڑھوں گا، یا نہیں پڑھ سکا تو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. پھر میں دستخط کروں گا، کیونکہ دستخط کرنے کے بعد میں اس کا رسپانسبل روٹ ہوں، یا انگوٹھا لگا کے میں اس کا رسپانسبل ہوں، کیونکہ یہ میری طرف سے تصدیق ہو جائے گی. تو قرآن کی تو سارے ہی تصدیق کرتے ہیں بغیر پڑھے سمجھے. عام طور پر وہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ وہ رجسٹری کرنے والے جو وہ لکھ دیتے ہیں لکھا پڑھ کر سنایا ہیں اور تصدیق کر دی ہے، انگوٹھا لگا دے. جیسا انگوٹھا لاندے نا اس کو وہ نیچے لکھ دیتے ہیں کہ جی مجھے پڑھ کر سنا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، تو اب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو کادی تصدیق کرتا کہنا میں قرآن نو مانتا، یہ مانتا ہی نہیں ہے. اس کو یہ اس اسٹام جتنی بھی ویلیو نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. ورنہ بندہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ، اور میں نے بغیر ہی سمجھے تصدیق کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں. کیسے مانتا تو اس کو؟ اور پھر جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہونے دے کفن تے سارا قرآن لکھ دے. ساری زندگی اس کا ٹائم نہیں لگا پڑھنے کا، سمجھنے کا. اب جتنے بھی کوئی ود گھٹ گلاں ہے نا ساری وہ لکھ دے جیڑی چادر ہے دے تے چاڑنی ہے. تو یہ ہے اصل کے اندر ترجیح کس کو دی. میں اگر بالفرض یہ دوست ہیں، یہ کمپیوٹر کے مطلب ماسٹر ہے نا، کسی وجہ سے میں ان کا یار تینوں تو کمپیوٹر کا پتہ ہی کو نہیں، میرے گال پہ جائے گا. کہ اگر تو میری بےزتی کر دا، میرے کو کوئی ڈرائیور ہے، میں کہہ دوں لال خان صاحب ڈرائیور ہے، میں کہہ دوں او یار انہوں نے کہڑا ڈرائیونگ آتی ہے، گال پہ جائے گا میرے. تو میری ڈرائیونگ نو چیلنج کر دا. کوئی ذمہ دار ہے، کسان ہے، میں کہہ دی او یار یہاں تو بچارا واہی بھی نہیں کرنی آتی، یہ بھی گال پہ جائے گا. لیکن جنوں مرضی کہہ دے کہ یار یہ قرآن نہیں آتا، وہ کہے گا ہاں واقعی قرآن نہیں آتا. یہ کوئی وہی غیرت نہیں، کوئی انہوں شرمساری نہیں، کوئی وہی عزت کم نہیں ہوتی کہ یار انہیں مینوں قرآن دا تانا دے دیتا. اور میں نے قرآن کی جب وہ تصدیق بھی کی ہوئی ہے. آثار الحیات دنیا کو ترجیح دی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس دنیا کی ترجیح کی وجہ سے ٹھکانہ اس کا بن جائے گا جہنم. اس لیے کہ وہ تو سورہ فاتحہ میں بتا دیا گیا کہ ایمان والے کی ترجیح صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے. اور جو ہے نا وہ یہاں کیا ہے کہ وہ دیکھیں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیں. ہم میں سے اکثر آدمیوں کی زندگی جو ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ مکان بنا لیا، بچے پڑھا لیے، شادی کر لی، باقی کوئی دنیا کا جو معاملات ہیں وہ جو ہے وہ کر لیے، اور ساتھ نماز پڑھ لی، کو روزہ رکھ لیا، کو تھوڑا بہت حج عمرہ کر لیا، کو اور کچھ کر لیا. ٹھیک ہے نا. یہ کر کے کیا سمجھا کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی مخلوق ہے، چڑیا، جنگل کے درندے، کوئی اور مخلوق ہے جو یہ سارے کام نہیں کرتی؟ چڑیا گھونسلہ نہیں بناتی. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا بچہ تو جو ہے وہ باپ کے گھر میں شادی کر لیتا ہے. کبھی چڑیا کا بچے نے کو دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جب انڈے دینے ہیں تو اس نے کہا وہ جو ابے والا اماں والا گھونسلہ اس سے چیز دینا ہے، وہ اپنا نیا گھونسلہ بناتی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ اس نے انڈا پہلے دے لیا ہو، گھونسلہ بعد میں بنانا شروع کیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہے. پھر بچے پالتی ہے، تب تک پالتی ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتی، اور جوان ہو جائے تو پھر ان کو جو ہے وہ اڑا دیتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. مرغی آپ نے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ دیکھی ہوگی کس طرح وہ بچے جو ہے وہ پالتی ہے، اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھگا دیتے ہیں. تو یہی آپ نے کیا کہ ایک بچے نو پڑھا کے تے چل لاہور، دوسرے نے کہا چل کراچی، تیسرے نے کہا چل سعودی عرب. بس وہ اپنے تو یہ زندگی ہے. اس کے لیے تم اشرف المخلوقات ہو. جھوٹ ہے یہ جانور کے برابر ہے. اس مقصد کو تو سمجھنا تھا قرآن سے کہ مجھے شرف کس بات کے اوپر جو وہ ملا ہے، تو وہ تو اس طرف آیا ہی نہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، یہ نوٹ کر لیں، بہت اہم آیت ہے، 2 دفعہ قرآن میں آئی ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ دوسری دفعہ یہ سورہ فرقان میں غالباً آئی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، یہ ایک ہی آیت آپ سمجھ لیں، ساری سورت ہی سمجھ آ گئی آپ کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، کیوں نہیں جس کو بھی یہ خوف ہوا، یہ ڈر ہوا، مقام رب، کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ڈر سے اس نے اپنی خواہش کو روک دیا، یعنی خواہش تو تھی کہ میں ایسا کر لوں، لیکن اسے کس چیز نے روک دیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ نے مجھے اس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، میں وہاں جواب نہیں دے سکوں گا، تو میں کرتا ہی نہیں، میں رک ہی جاتا ہوں، میں اس طرف جاتا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ نوٹ کریں، جو ایمان ہے اگر وہ شعوری طور پر ایمان ہے تو وہ آپ کو پابند کر دیتا ہے کہ آپ نے حدود کے اندر رہنا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو وہ آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ نے آزادی کی زندگی جو ہے وہ گزارنی۔ اب ایسا آدمی کہ جو شراب پی رہا ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ میں آخرت میں اللہ نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے، تو وہ اس کا ہاتھ کانپا نہیں، تو پھر ایمان کہاں چلا گیا؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ چلیں، آپ نہیں، کوئی چور، آپ کو کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، کوئی چور کسی کمرے میں گھس گیا چوری کرنے کے لیے، اب وہ اس کو محسوس ہو گیا یا کچھ ایسا اس کو لگا کہ گھیرا ڈال دیا ہے پولیس نے، کیا وہ چوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر اسے یقین ہو گیا نا کہ اس کو گھیرا ڈال دیا ہے، اللہ کہتا میں نے تو تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، تم کہاں بھاگ سکتے ہی نہیں، کہیں نکل کے جا ہی نہیں سکتے تمہارا۔ اس وقت انسان کرے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا مال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہاں تو نہ کوئی چھوٹی نہ موٹی کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ نے۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزاری کہ میں زبان سے یہ بات نکالتا ہوں تو میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، میں ہاتھ سے جو کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، میں جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جو دماغ سے جو وہ سوچ رہا ہوں، میں نے اللہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ لہذا یہ میرا عمل چونکہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر مجھے وہاں گرفت ہو جائے گی، میں نہیں کرتا۔ ایک واقعہ میں صرف آپ کو سنا دوں، واقعہ سناؤں تو بڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں شارٹ کر کے آپ کو سناتا ہوں، بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے، اور یہ ہے ایمان بالآخرہ۔ ایک کچھ 3 مسافر تھے، وہ سفر کرتے کرتے نا بارش کا ہونے لگ گئی، تو وہ ایک غار میں چلے گئے، کہیں وہاں کوئی پہاڑی تھی اس کی غار میں چلے گئے، بارش ہو رہی تھی، اوپر سے پتھر پھسلا بڑا، چٹان سی، وہ آ گئی غار کے منہ پر، وہ تو قبر چ چلے گئے۔ اچھا ہوں ایڈا پتھر ہو کتوں ہلان، تو وہ بیٹھ گئے موت کے انتظار میں۔ تو ان میں سے جب وہ کسی کے ذہن میں آیا، اس نے کہا یار کوئی اپنی نیکی کی تھی یاد کرو، اللہ کو دعا مانگو نیکی یاد کر۔ تو وہ ایک آدمی جو تھا اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، تو ایک رات میں بکریاں چراتے دور نکل گیا، واپس آیا تو بوڑھے ماں باپ تھے، وہ بھوکے ہی سو گئے انتظار کر کر کے۔ تو میں نے دودھ نکالا تو میں کھڑا ہو گیا لے کر کے ان کے سرانے کی، جاگیں گے تو پلا دوں گا، جگایا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن وہ جاگے بانگا ملے، تو میری جو ساری رات جو ہے وہ کھڑے گزر گیا۔ اللہ تو تیری رضا کے لیے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا، تو ہماری اس مصیبت کو ٹال، یہ پتھر پرے کر۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر ہل گیا۔ پھر وہ دوسرے کا مجھے یاد نہیں ہے اس نے کیا کہا، تیسرے کا جس کا تعلق ہے ابھی میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایک آدمی تھا، تیسرا جو تھا اس نے کہا ہے اللہ میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا کسی عورت کے ساتھ
غلط تعلقات قائم کریں، یعنی زنا کی میں کوشش کرتا رہا، لیکن اس عورت نے جو ہے نا وہ مجھے موقع نہیں دیا، یعنی وہ ایمان والی عورت تھی، اس نے موقع نہیں دیا، لیکن ایک وقت وہ پھنس گئی کسی مصیبت میں، کوئی حالات اس کے بن گئے ایسے، اس نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اسے کہا شرط وہی ہے، مدد کرتا ہوں، شرط وہی ہے، لیکن وہ اتنی مجبور تھی کہ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تو میری مدد کرو، تو ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی جب میں نے اس کو لٹا لیا اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، قیامت سے ڈرو۔ کہتا ہے کہ اس نے جب یہ مجھے کہا تو مجھے اتنا ڈر آیا کہ میں وہیں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب دیکھیں یہ ہے ایمان بالآخرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شراب پی رہا ہو تو اس کو آپ کہیں کہ یار اللہ تو ڈر، وہ چھڑ دے گا کہ میں پینا؟ وہ کوئی سوچو ایک ادھا ہوئے گا جڑا نواں لگا ہوئے گا وہ چھڑ دے گا، لیکن جڑا پکا وہ تو نہیں چھڈن لگا۔ یہ ہے یقین کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسرا تھا، وہ پتھر سارا ہی ہٹ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، جو بھی اس خوف میں مبتلا رہا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، یعنی نفس جو چاہتا تھا، دل جو چاہتا تھا، من جو چاہتا تھا، نہیں کیا، کہ نہیں، دل کرتا ہے نا نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں جواب دہی میری ہونی ہے، وہاں میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت لے گیا۔ اللہ کا فرماتا ہے کہ اس کی جنت کی گارنٹی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی؟ فرمایا فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا لگے اس کے ذکر سے، یعنی آپ کو قیامت کی بحثوں سے کیا لگے؟ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہ صرف آپ کے رب کے پاس کا علم ہے، اس نے کسی پیغمبر کو یا کسی کو بھی نہیں جو ہے وہ بتایا، کسی فرشتے کو نہیں بتایا کہ کب وہ قیامت جو ہے وہ ہونی ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں جو قیامت سے ڈرنے والا ہے، جو پوچھنے والا ٹائم وقت کب آنی ہے قیامت، تو اس کو تو آپ کچھ نہیں اس کا کر سکتے۔ ہاں جس کو یہ یقین آ گیا ہو کہ بھئی ایک دن مجھے حساب دینا ہے، تو اس کو آپ سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسے محسوس کریں گے جس دن قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ دنیا میں تو کوئی گھڑی پالی رہے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ کوئی دن کا حصہ، یا صبح یا شام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس ایک دنیا میں شام کا جتنا کو ہوتا ہے اور جتنا کہتے ہیں صبح کا ٹائم ہوتا ہے بس اتنا ہی رہے ہیں، ایسے ہی محسوس ہوگا۔ آپ ابھی سوچیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اگر 60 سال عمر ہے، 65 سال ہے، کیا کتنا لگتا ہے آپ کو پیچھے گزرا ہوا؟ کل دیا گلا کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو وہاں جا کر آدمی سوچے گا میں کس چیز واسطے اے کیتا، ٹھیک ہے نا، میں کس شوق میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی شوق جو پورے کر رہے ہیں نا، تو پھر ان کو ایسے لگے گا ایک صبح شام کا جو ہے نا وہ وقتی شوق تھا اور سرکشی تھی، اور بہت بڑی مصیبت کے اندر جو ہے وہ پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ آخرت کا جو حساب کتاب ہے، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس شعور کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔